اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے آج سے تقریباً کوئی 5.5 یا 6 سال قبل قرآن کریم کے درس کا آغاز کیا تھا صبح فجر کی نماز کے بعد، اور مسلسل یہ ہوتا رہا، اور آج الحمدللہ ہم اس کی تکمیلی تقریب کے اندر سارے کے سارے شریک ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ترتیب تو یہی تھی کہ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی چوتنی سے استادوں نے آج تشریف لانا تھا، اور یہ سبق استادوں نے پڑھانا تھا۔ بات بھی ہو گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء کا فیصلہ ہمارے بڑے حضرت خانقاہ سراجیہ کنڈیاں ضلع میاں والی کے بانی قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے فرزند اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، جن کا آج عصر کے بعد 5:30 بجے خانقاہ سراجیہ میاں والی میں جنازہ تھا، اور استادوں کا وہاں جنازے میں تشریف لے جانا ہماری یہاں پر محرومی کا سبب بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور ہمارے صاحبزادہ صاحب جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائیں۔ اللہم آمین۔ بعد میں ساتھیوں کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ یہی سبق جو چلتا رہا ہے تو آخری باتیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ ہمارے حضرت پیر خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمیشہ ہمارے اوپر شفقت فرماتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، توجہات اور دعاؤں سے نوازتے ہیں، الحمدللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور بس وضو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہوں گے۔ اتنی دیر میں یہ جو 2 صورتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سورہ اخلاص کے اختتام پر یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ احکام کے اعتبار سے قرآن کریم کی تکمیل وہ سورہ اخلاص پر ہو جاتی ہے، اور آخری 2 صورتیں ایسے سمجھ لو کہ قرآن کریم کے لیے یہ ایسے ہیں جیسے 2 پہرے دار ہوا کرتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں، ان میں سے پہلی صورت کا نام سورۃ الفلق ہے، اور دوسری صورت کا نام سورۃ الناس ہے، اور میرے سامنے قرآن کریم کا جو نسخہ پڑا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو ان دونوں صورتوں کے ساتھ شان نزول میں جو واقعہ لکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر پیش آیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شان نزول کے اعتبار سے ان صورتوں کو مدنی کہنا چاہیے، اور بعض مفسرین نے کہا بھی ہے، اور اکثر مفسرین ان صورتوں کو مکی کہتے ہیں، اور مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں جو تفریق ہے وہ ہمارے نمازی جو ہر روز درس میں شریک رہے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا، چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہو، چاہے مدینہ منورہ سے باہر کسی سفر میں نازل ہو، اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں میں اس طرح فرق کیا جاتا ہے۔ یہ 2 صورتیں دونوں کے اوپر مکی لکھا ہوا ہے، شان نزول کے اعتبار سے ان کو مدنی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں، کچھ فرماتے ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے اور جو دل کو لگنے والی بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض آیات، بعض صورتیں اور بعض حصے ایسے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں پہلے نازل ہو چکے تھے،
پھر بعد میں کسی دوسرے موقع پر کوئی واقعہ پیش آیا اور ان واقعات کا تعلق پہلی اتری ہوئی سورتوں اور پہلی اتری ہوئی آیات کے ساتھ ہوتا تھا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے براہ راست